مرزا صاحب کو جواب کیا دیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گا کہ توبہ کرے، معافی مانگے، کسی بزرگ کے پاس جائے یا کسی عالم دین. وہ بیٹھتا بھی تو نہیں ہے نا، اس کی یہ بھی حیثیت نہیں. وہ نہیں، اس بات پر وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں بیٹھنے کے لیے، نہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے دیکھیں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا. ٹھیک ہے، میری اسی پوڈ کاسٹ میں عنایت الحق شاہ صاحب نے اس چیز کی گارنٹی دی کہ ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بندہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں. مرزا صاحب کے سامنے ہم نے بٹھانے کے لیے اچھا مرزا صاحب کے سامنے ہم نے یہ کوشچن رکھا. ہم نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ بندہ بٹھانے کے لیے تیار ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے چیلنج کس نے کیا تھا؟ چیلنج ان کو علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے، جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے چیلنج کیا تو ان کا چیلنج اب مرزا صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. لیکن اب سعد حسین رضوی صاحب بیک فٹ پہ جا رہے ہیں. آخر کیوں نہیں بیک فٹ پر گئے؟ انہوں نے یہاں پر جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ یہاں پر ہاتھ مار کر انہوں نے کہا تھا کہ جس دن وہ میرے سامنے آئے گا تو جائے سامنے. انہوں نے تو نہیں کہا میں جاؤں گا، انہوں نے کہا وہ آئے سامنے. جب وہ یہاں آئے گا تو جائے لاہور بیٹھے ہیں. اچھا صاحب، یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے یا علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کوٹ کر رہے ہیں آپ؟ یار میں جماعت کا کچھ نہ کچھ رہنما تو ہوں، رہنما کارکن تو ہوں نا. کارکن ہونے کے نیسے یہ میری اسٹیٹمنٹ ہے، میری اسٹیٹمنٹ. میں کہوں گا کہ میرا قائد میرے ساتھ اس بات پہ کھڑا ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. آج ایک پوڈ کاسٹ ہم نے دیکھی تو انہوں نے جب علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے اسی حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا. اصل میں بات اس کی پتہ کیا ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. اس بات کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتا ہے، اس کی ویورشپ اور بڑھ جاتی ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کوئی ایسا مسئلہ چھیڑوں جس پر میرے دیکھنے والے زیادہ ہو جائیں، تو وہ اس لیے چھیڑتا ہے. تو انہوں نے کہا اس کو میں نے منہ ہی نہیں لگانا، وہ ہمارے لیول کا ہی نہیں ہے، وہ واقعی ہمارے لیول کا نہیں ہے. جہاں تک لیول کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑی نوجوانوں کی تعداد ان کی طرف جا رہی ہے. ہمارے علماء کرام، میں نے ایک ویڈیو دیکھی پچھلے دنوں مفتی سمر باز صاحب کی، ان سے 20 تقریب کسی نے سوال کر دیا تو انہوں نے وہ بڑے گالم گلوچ دی، لگڑا، پتہ نہیں کیا کہ جو ورڈ یوز ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ رویہ ہونا چاہیے اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کا؟ پہلی بات آپ نے کی کہ بہت سارے نوجوان طبقہ اس کو سنتا ہے. مولا علی کے پاس بندہ پڑتا تھا خرگوش، مولا علی کے دسترخوان کے بیٹھ کر کھاتا تھا، ان کے پاس پڑتا تھا، پھر ان کے مد مقابل ہو گیا، ان کے مقابل میں تلوار لے کر ہزاروں بندے لے کر آ گیا تو مولا علی نے ان کو سب کو کاٹ دیا. اگر آپ یوں کہیں تو پھر کیا ہم کہیں گے ہزاروں تو اس کے بھی ماننے والے تھے، ہزاروں تو یزید کے ساتھ بھی کھڑے تھے. یہ بات تو واقع نہیں ہے. یہ دلو بھی کثیروں یہدی بھی کثیرہ، بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر. میں آپ کو اس بات پر، اس نے ایک بات کی، اس بات کا مجھے بڑا تکلیف ہے. جاہل جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے نا، اس کو قرآن کی آیت بھی نہیں آتی، زبانی وہ نہیں پڑھ سکتا، اس نے ترجمہ کیا. وہ میں پڑھ سکتا ہوں، میں حافظ ہوں. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اس نے کہا کہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو شرک کرے اور توبہ کرے تو میں اس کی توبہ بھی قبول کروں گا اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اس کے بعد اس نے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. دیکھیں جی اللہ کیسے ہے، دیکھیں جی اللہ کے گستاخ کی توبہ قبول ہے. تو میں تو آرمی چیف صاحب سے کہتا ہوں کہ 295 سی کے اندر شک ڈالیں، گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے. بھائی تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، تو جاہل ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے. گستاخ رسول کے معاملے میں رب نے ڈھیل نہیں دی، شرک کے معاملے میں رب نے ڈھیل دی ہے. رب نے کہا ہے قرآن میں کہ جو شرک کرے گا توبہ کرے گا قبول کروں گا. لیکن اسی قرآن میں ہے ایک بندہ سرکار کے پیچھے 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا، 5 ٹائم حضور کی زیارت کرتا تھا، کلمہ حضور کا پڑھتا تھا، مر گیا، حضور نے اس کو اپنا کرتا اتار کر دیا، یہ لو کفن دو. جنازہ بھی سرکار نے پڑھایا، قبر میں بھی اتارا، پھر دوسرا کرتا بھی دیا. یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے والد کی آنکھوں پہ لگے تو وہ روشنی واپس آ سکتی ہے. تو جو یوسف کے بھی نبی ہیں ان کے کرتے میں کتنی برکت ہوگی. پھر جنازہ بھی سرکار، 2 کرتے بھی سرکار. حضور نے دعا مانگی یا اللہ اس کو بخش دے. یہ تعلیم امت کے لیے تھا، ہمیں سمجھانے کے لیے. جب دعا مانگی اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا یہ بھی قرآن ہے، اب یہ قرآن نہیں پڑھے گا. اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ. محبوب 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 70 باری بھی اس کے لیے معافی مانگو نا. چاہے نمازیں پیچھے پڑھتا تھا آپ کے، چاہے کلمہ آپ کا پڑھتا تھا، چاہے آپ نے کرتا اس کو دیا ہے، لیکن یہ اندر سے آپ کا گستاخ تھا، آپ کے ساتھ مخلص نہیں تھا، اس کو میں نہیں بخشوں گا. اپنے گستاخ کو معافی دے سکتا ہوں، آپ کے گستاخ کو معافی نہیں دوں گا. یہ تو نص قطعی ہے، یہ تو قرآن کی نص ہے. شاہ صاحب، آپ کے علماء کرام ہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ایک بہت بڑا فتنہ کہتے ہیں. جب یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بلکہ غلام احمد قادیانی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، جس طرح غلام احمد قادیانی. اب غلام احمد قادیانی کے لیے ایک بڑی شخصیت، معذرت کے ساتھ غلام احمد نہیں، بابا جی فرماتے تھے غلام قادیان ہے. جی میں تو لانتی بھی کہوں. نہیں میں ویسے ٹھیک ہے عذرائے آپ کو نہیں آپ نے اچھا کیا. مجھے وہ بابا جی کا بیان آج بھی یاد ہے، غلام احمد وہ غلام قادیان ہے، وہ کہاں ہے. ہاں، تو وہ اس قادیانی کے مقابلے میں بڑی شخصیت آئی نا، پیر مہر علی شاہ صاحب. تو انجینئر محمد علی مرزا کے مقابلے میں بھی جب یہ اسی لیول کا فتنہ ہے تو آپ کی بڑی شخصیت کو نہیں لانچ کرتے، ان کو کیوں نہیں میدان میں؟ بڑی شخصیات ہیں،
اس کے مقابلے میں بڑی بڑی وہ حسن رضا صاحب ہیں جہلم والے، وہ چھوٹی شخصیت. اس نے کیا کہتے ہیں یہاں کے پنڈی کے ہیں جن کے شاید آپ نے پوڈ کاسٹ بھی کیا ہے، مفتی حنیف قریشی حنیف قریشی صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے. نہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے تو باقاعدہ آپ کے اپنے مسئلے کے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی ہماری نمائندہ شخصیت نہیں. میں بڑے کی بات کروں جس پہ آپ کے تمام تر لوگ متفق ہوں. جس طرح سعد صاحب نے ان کو چیلنج میں نے تو کہا، کیا، انہوں نے کہا آئے تو جائے. بڑے آتے نہیں ہوتے نا، بڑے تو بڑوں کے پاس جایا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے تو بڑوں کے پاس جائے نا. اچھا انجینئر دیکھیں نا پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں آتا ہوں. پیر ملی شاہ صاحب گئے تھے. نہیں، اس نے کہا تھا کہ میں لاہور آتا ہوں. وہ لاہور کا تو نہیں تھا، وہ تو ہندوستان قادیان کے علاقے کا تھا. پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ میں لاہور آتا ہوں، تو پیر صاحب یہاں سے لاہور چل کر گئے تھے، وہ نہیں آیا تھا. آپ ان دونوں کے درمیان کو درمیانی جگہ رکھ لیتے ہیں نا جہاں پہ دونوں بیٹھ جائیں. تھوڑے قدم ساتھ رضوی صاحب چل لیں، تھوڑے میں یہ مرزا صاحب سمجھتا ہوں چل نا لیں. کہ دیکھیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں میرے قائد کے وہ برابر کا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، وہ جو میرے قائد نے بات کی اس بات پر آئے. شاہ صاحب جب لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے تو میرا خیال ہے برابری سے ہمیں نکل کر بات کریں. رہنمائی دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی فتنہ کھڑا ہوا تھا یہ والا، ایسا قرآن کے متشابہات پر بات کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو بلا کر رہنمائی کی تھی، آپ نے بلا کر اس کو سمجھایا نہیں تھا، آپ نے اس کو بلا کر کوڑے مروائے تھے. پتا آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو آپ کہتے ہیں وہی کہتا ہوں. اس کا حال یہی ہے، اس کو بٹھا کر کوڑے مروائے جائیں، ہمارے حوالے کیا جائے، 2 دن کے اندر یہ نہ مان گیا آپ کہنا ہم نے بڑے بڑوں کو منوایا، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. 2 دن دے دیں، 2 دن بھی نہیں، 1 دن میں منوا لیں گے. آپ سچی بات کر. آپ علمی دلائل کیوں نہیں دے رہے، کوڑوں کی طرف آ رہے ہیں؟ دیکھیں علمی دلائل، امام فخر الدین رازی جب آخری وقت تھا شیطان آ گیا، اس نے کہا آپ رب کو کس دلیل سے مانتے ہیں؟ آپ نے کہا اس دلیل سے. اس نے پھر دلیل دی، آپ نے کہا یہ دلیل، اس نے دلیل دی، آپ نے کہا یہ دلیل. آپ کے پیر و مرشد دور بیٹھ کر وضو فرما رہے، آپ نے پانی دیا. اتنے بڑے عالم امام مفسر ہیں امام فخر الدین رازی، آپ کو انہوں نے کہا تو یہ کیوں نہیں کہتا میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ تو اس بات پر بھی بات ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں دلیل کی، جہاں دلیل والی بات ہو، جہاں دلیل ہے ہی نہیں، جہاں ہے ہی فتنہ، تو فتنے کے ساتھ کون سی دلیل، وہاں کون سی رہنمائی.